طالب العلم کو جو موضوع عطا فرمایا گیا ہے وہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کی شخصیت، آپ کا مبارک کردار اور آپ کی جو عظیم خدمات ہیں اس حوالے سے چند ایک بنیادی معلومات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ میں ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ٹھیک 2.5 سال بعد قبیلہ بنو تیم کے سردار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد امجاد میں قریش کی ایک شاخ ہے تیم، جس کی نسبت جناب تیم بن مرہ بن کعب کی طرف ہوتی ہے۔ اس قبیلہ تیم قریش کی سردار حضرت سیدنا ابو قحافہ عثمان بن عامر تیمی کرشی کے ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیدائشی نام جو ان کے والدین نے رکھا ہے وہ عبداللہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ دور جاہلیت تھا، محبوب کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے بھی 37.5 سال قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت ہے۔ جیسا کہ اہل علم کے ہاں معروف بات ہے کہ الاسماء تنزل من السماء، عموماً یہ ہوتا ہے کہ نام جو ہوتے ہیں یہ آسمان سے اترتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی جن کو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ذاتی خدمت کے لیے اور اسلام کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اللہ پاک نے اس دور جاہلیت کے اندر بھی ان کا نام ان کے والدین کے دلوں اور ذہنوں میں جو القاء فرمایا وہ عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابھی 5 اور 7 سال کی عمر مبارک کے درمیان میں تھے جب آپ بڑی ہی ذہانت کی باتیں فرماتے ہیں، بہت زیادہ عقل مندی، فہم و فراست آپ کی گفتگو سے بھی اور آپ کے طور طریقوں سے بھی ظاہر ہوتی، اور اس چند سالہ عمر میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے لوگوں کی طرح ہر معاملے کی طرف توجہ فرماتے، اور بچپن میں ہی جوانوں کی طرح آپ کی ذات بابرکات سے طاقت اور قوت کا اظہار ہوتا۔ اور آپ کو مجھے حکم ہو رہا ہے کہ سرائیکی زبان میں گفتگو کی جائے۔ بچپن دے وچ ہی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس قوت اور طاقت دے نال معاملات کو سر انجام دے رہے ہیں، والد گرامی بہت خوش ہوندے ہیں، والدہ محترمہ بہت زیادہ مسرت اور خوشی کا اظہار کردیاں، چنانچہ بچپن دے وچ ظاہر ہونے والی اس قوت و طاقت دے پیش نظر بڑی جلدی والد بھی آپ کو ابو بکر آکھن لگ گئے اور والدہ محترمہ بھی ابو بکر آکھن لگ گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی اولاد دے وچ بکر نام دا کوئی بچہ موجود نہیں ہے۔ آپ دے 2 صاحبزادے ہیں اور 3 آپ دیاں صاحبزادیاں ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر آپ دے بڑے بڑے صاحبزادے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ مقام صحابیت دے فائز ہیں۔ آپ دے چھوٹے صاحبزادے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ تابعی ہیں۔ 2 آپ دے پیارے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر، اور 3 آپ دیاں پیاریاں صاحبزادیاں حضرت سیدتنا اسماء بنت ابی بکر جو کہ محبوب کریم علیہ السلام دے سگے پھوپھی ذات بھائی حضور سیدنا زبیر بن عوام اسدی کرشی رضی اللہ عنہ دے نکاح دے وچ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو 10 سال چھوٹیاں حضور سیدتنا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی ذات بابرکات ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی تیسری زوجہ محترمہ حضرت بنت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق دی وفات تو کو مہینہ یا 1.25 مہینہ بعد آپ دی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر دی ولادت ہوئی، تو آپ دیا 3 صاحبزادیاں حضرت سیدہ اسماء، حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ اور حضرت ام کلثوم، اور 2 ہی صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر، 5 آپ دیا کل اولادہ ہیں،
اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نہ پنجے اولاد وچ بکر نام دی کوئی اولاد آپ دی موجود نہیں ہے، لیکن آپ دی کنیت ہے ابو بکر، نام ہے عبداللہ۔ جس طریقے عربی زبان وچ ابو دراہم کا معنی ہوتا ہے بڑے روپے پیسے والا، ابو الوقت اس شخص کو آدم جہدے کول بڑا وقت کثرت دے نال موجود ہوئے۔ اسی طریقے دے نال حضور سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ایک مبارک کنیت ہے ابو الحسن اور دوسری مبارک کنیت ہے ابو تراب۔ ابو تراب کا معنی ہے مٹی والا۔ جس طریقے ابو الکلام اور ابو البیان، جس شخص نو گفتگو تے بڑا ہی ملکہ ہوئے اور فی البدیع جڑا انسان اپنے مضمون نو بڑی فصاحت و بلاغت دے نال پیش کر سکتا ہوئے، اس نو ابو البیان آکھا ویندا ہے، بیان والا۔ ابو الکلام یعنی قادر الکلام انسان۔ اسی طریقے ابو بکر کا معنی بکر کا باپ نہیں بلکہ ابو بکر کا معنی ہے بڑی جوانی، قوت اور طاقت والا انسان۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ والد بھی ابو بکر آکھن لگ گئے بچپن دے وچ ہی، انہاں دے کول بڑے بڑے عظیم کارنامے دیکھ کے والدہ محترمہ آپ دی حضرت سیدتنا ام الخیر سلمہ بنت عامر تیمیہ کرشیہ رضی اللہ عنہ، جو کہ سابقات اولاد دے وچ ابتدائی دنوں دے وچ مشرفہ با اسلام ہو گئی، تو چونکہ والد بھی خوشی اور محبت دے اظہار واسطے آپ نو ابو بکر آکھن لگ گئے، والدہ محترمہ بھی ابو بکر آکھن لگ گئی، لہذا 5 تو لے کے 7 سال دی عمر مبارک تک آپ دا نام عبداللہ جڑا ہے وہ گویا کہ غیر معروف ہو گیا، اور ابو بکر آپ دی کنیت جڑی آئی اتنی معروف ہوئی کہ گویا کہ نام دے ہی قائم مقام ہو گئی، ورنہ اصل آپ کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بچپن تو ہی بڑی فہم و فراست آپ دے کول ظاہر ہو گئی۔ دیکھو صحیح بخاری شریف دی پہلی جلد کتاب الخلق دے وچ حدیث صحیح ہے، دیگر کتب احادیث دے وچ بھی سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجندۃ ما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها تباعد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم ارواح دے وچ تمام انساناں دی روحاں آپس وچ گھل مل کے رہندیاں، رل مل کے مخلوط طریقے دے جوائنٹ طریقے دے، ما تعارف منها ائتلف۔ ارشاد فرمایا کہ جیڑی روحاں دی عالم ارواح دے وچ آپس وچ جان پہچان محبت اور تعارف آئی، عالم دنیا دے وچ جس وقت وہ جسمانی اور بشری لباس پہن کے آ گئے تو انہاں دی آپس وچ جان پہچان اور محبت ہویا کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جڑے لوگاں دا رابط اور وابستگی عالم دنیا دے وچ ہوندی ہے، انہاں دی وابستگی عالم دنیا تو شروع نہیں ہوئی بلکہ عالم ارواح دے وچ بھی انہاں دی روحاں آپس دے وچ ایک دوسرے نال تعارف اور محبت کردیاں۔ ما تناکر منها تباعدا، اور جڑیاں روحاں عالم ارواح دے وچ بھی ایک دوسرے دے کولوں تناکر، ایک دوسرے دے کولوں نفرت اور دوری دا شکار ہیں، اگر وہ عالم دنیا دے وچ دو سگے بھائیاں دی صورت دے وچ بھی پیدا ہو ونجن وقت بھی انہاں دے وچ بود اور دوری ہویا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات آپ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے سب تو زیادہ قریب ہیں، لہذا اس حدیث صحیح دی روشنی دے وچ نتیجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا تعلق صرف عالم دنیا دے وچ پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نال پیدا نہیں ہو رہا بلکہ عالم ارواح دے وچ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی روح مبارکہ نو یہ شرف حاصل آئی کہ محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس تے جڑیاں مبارک روحاں سب تو زیادہ قریب ہیں، انہاں دے وچ قریب ترین روح آئی تو محبوب کریم علیہ السلام دے غلاماں وچوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی روح مبارکہ آئی۔ مصطفیٰ کا ہم سفر۔ جی میری گفتگو دے وچ بھی مہربانی دیکھو، 5 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تو مروی حدیث صحیح ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت نے صحیح سند دلال التاریخ الکبیر کی 7ویں جلد وچ حضرت سیدنا میسرۃ الفجر رضی اللہ عنہ، امام احمد بن حنبل علیہ رحمت نے مسند امام احمد نے مختلف مقامات تے صحیح اسناد دلال حضرت سیدنا میسرۃ الفجر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ، حضرت سیدنا ابن عباس، حضرت سیدنا ابن ابی الجدعاء رضوان اللہ تعالی مجمعین دے کولوں اس روایت دی تخریج فرمائی۔ امام بیہقی نے دلائل النبوت وچ 5 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تو صحیح اسناد دے نال اس حدیث دی تخریج فرمائی کہ سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ایک موقع تے ایک سوال دا جواب عطا کردے ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، فرمایا اللہ پاک نے
اجے آدم علیہ السلام دے جسم مبارک نو بھی پیدا نہیں فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام دی روح مقدسہ بھی اجے اللہ پاک نے خلق نہیں فرمائی، فرمایا اسا اس تو پہلے موجود بھی آسے اور عملی طور تے اللہ پاک نے سانو نبوت بھی عطا فرمائی ہوئی۔ چونکہ عالم ارواح تو سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نبوت دا فیضان جاری و ساری ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہاں ہستیاں بھی شامل ہیں جنہاں نو عالم ارواح دے وچ سب تو زیادہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دا قرب حاصل ہے۔ لہذا جس وقت عالم دنیا دے وچ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور بچپن دے مناظر اور مراحل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ طے فرما رہے ہیں، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے قرب دا او فیضان حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ذات بابرکات تے بھی باقی ہستیاں دے نال نال ظاہر ہو رہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ابتدا تو اتنی عظیم سلیم الفطرت ہستی پہ کہ آپ دے متعلق تقریباً سارے تمام سیرت نگار آئمہ اور اسماء الرجال دے آئمہ متفقین آپ نو اکثر کتابات وچے پوری صحت دلال نظر آسی کہ لم تنل قطرۃ من الخمر الی فمہ قط وما سجد علی صنم قط، وہ باوجود ہے کہ دور جہالت آئی خانہ کعبہ شریف دے اندر، خانہ کعبہ شریف دے باہر، مسجد حرام شریف دے سہرے، مکہ مکرمہ دے ہر پبلک پلیس اور قابل ذکر مقام دوتے 365 سالہ تو بت آ رہے ہیں، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ذات بابرکات، سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ ذات بابرکات، سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات بابرکات، محبوب علیہ السلام دا قرب اور فیض پاون والی اے عظیم ہستیاں کہ بچپن ہوئے یا نوجوانی محبوب کریم علیہ السلام دی خدمت اور غلامی وچ آمر تو پہلے بھی انہاں دا معاملہ اتنا سلیم الفطرتی والا آئی کہ نہ تو انہاں ہستیاں نے کدے کسے بت دے کے سجدہ کیتا ہے اور نہ ہی کدے دور جاہلیت دے وچ بھی شراب دا کوئی قطرہ انہاں مقدس ہستیاں دے ہوٹا تک پہنچ پائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ ابتدائی 7 سال دی تقریباً عمر مبارک ہے جس وقت آپ نے اپنی والدہ محترمہ دے نال ایک کلام فرمایا، ارشاد فرمایا امی جان آپ دی امی دا نام سلمہ ہے، سلمہ بنت عامر، لیکن چونکہ گھرانے وچ اللہ پاک دی طرفوں ہر نعمت موجود ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نانے حالی خاندان ہوئے یا دادے حالی، چونکہ مال و دولت اللہ پاک نے بڑی فراوانی دے نال عطا فرمایا اور اولاد اسماعیل علیہ السلام وچ قریش وچ کامیاب ترین تاجراں وچ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے والد دادا ان شخصیات دا نام موجود ہے۔ کوئی اس دور دی ایسی نعمت نہیں ہے جڑی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے والد گرامی یا والدہ محترمہ نو حاصل نہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی والدہ حضرت سلمہ بنت عامر اتنی کثرت دے نال حج دے موسم وچ حاجیاں تے خرچہ کر دیا، زائرین کعبہ تے پورا سال خرچ کر دیا، غریب اور مسکین لوگوں دی اتنی مالی امداد فرما دیا اور جتنے بھی تاجرین آوے نا انہاں تاجرین واسطے اتنا کھانے پینے دا اہتمام فرما دیا کہ پورے مکہ مکرمہ وچ دور جاہلیت وچ بھی حضرت ابو بکر دی امی دی کنیت ام الخیر مشہور ہو چکی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ اپنی والدہ حضرت ام الخیر سلمہ بنت عامر دے نال کلام فرمایا، جدی وجہ تو انہوں نے فوراً آپ دے والد کی طرف پیغام بھیجا۔ آپ دے والد بھی محبوب علیہ السلام دے پیارے صحابی ہیں، رمضان المبارک سن 8 ہجری فتح مکہ دے موقع دوتے مشربہ اسلام ہو رہے ہیں، اور میں اتنے یہ بھی عرض کر چھوڑا آپ حضرات بھی خدمت دے کہ محبوب کریم علیہ السلام دے جتنے پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم دی مقدس ہستیاں انہاں دے وچوں اے امتیازی شرف صرف اور صرف گھرانے صدیقی نو حاصل ہے کہ ایٹ اے ٹائم بیک وقت اس گھرانے دیاں 3 نسلاں محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ مقام صحابیت تے فائز ہیں۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بھی محبوب علیہ السلام دے پیارے صحابی، عاقل بالغ آزاد مرداں وچ سب تو پہلے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے کلمہ اسلام پڑھے اور محبوب دی تصدیق دا شرف سب تو پہلے حاصل کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ خود بھی صحابی، آپ دے والد حضور سیدنا ابو قحافہ عثمان بن عامر تیمی کرشی وہ بھی محبوب علیہ السلام دے صحابی، آپ دی والدہ محترمہ حضرت سیدہ سلمہ بنت عامر ام الخیر آپ بھی نبی علیہ السلام دی صحابیہ، آپ دے بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر آپ بھی صحابی،
آپ دی 3 صاحبزادیاں جو 2 بڑیاں صاحبزادیاں حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر آپ بھی صحابیہ اور انہوں تو 10 سال عمر دنیاوی دے چھوٹیاں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ صحابیہ بھی ہیں اور محبوب علیہ السلام دی عزت و غیرت آپ دا حرم محترم آپ دی زوج محترمہ بھی خود بھی صحابی والدین بھی صحابی اولاد بھی صحابی ایٹ اے ٹائم 3 نسلاں گھرانے صدیقی دیا محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ مقام صحابیت تے فائز ہے۔ آپ نے جس وقت 7 سال دی عمر مبارک اپنی والدہ محترمہ نالو کلام فرمایا، انہوں نے باہر پیغام بھیجا، حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر تیمی کرشی بھی گھر دے وچ جلوگر ہو گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تو دی گفتگو سماعت کر کے توجہ فرماون لگے اور والد نے تصدیق کی تھی اپنے گھر والے دے سامنے کہ میں ایک کلام اپنے پیارے بیٹے ابو بکر عبداللہ دی زبان جو پہلے بھی سن چکا اور آج تک اس حیرت دے عالم تو باہر نہیں جا رہا۔ حضرت صدیق نے دیکھا کہ میرا والد ایک بت دے کے سجدہ کر رہے ہیں، جویں وہ فارغ ہوئے اپنے معمولات تو حضرت ابو بکر صدیق نے 7 سال دی عمر سوال کیتا کہ والد گرامی میں تو پہلے بھی دیکھے کہ آپ اس بت دے کے سجدہ کرتے ہو، میں اس تے غور و فکر کیتا ہے۔ پھر میں سوچے کہ یہ بت اور پتھر اتھے از خود نہیں آیا، اس میں کوئی نہ کوئی اتھے لے کے آیا ہے، میں اس چیز کی ٹول آئی ہے، حتیٰ کہ میں اس معمل تک بھی رسائی حاصل کی دیئے جس معمل یعنی فیکٹری کارخانے یہ بت گری کی دی ہے، اتھو بھی میں معلومات لئی اور میرے اتنے بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو چکا ہے کہ یہ مکہ مکرمہ دے وچ فلاں پہاڑاں دے وچ ایسی چٹاناں ہن پئیاں جنہاں دے وچوں کٹ کے پتھر دے بڑے بڑے ٹکڑے مختلف جانوراں تے لوڈ کر کے اس معمل اور فیکٹری دے وچ پہنچائے ہوئے ہیں۔ اس تو بعد بت دا آرڈر کرنے والے لوگ اپنا خدا بنوان واسطے آرڈر پیش کرتے ہیں اور نال 10 چھوڑ دیں کہ سارے خدا دا قد اتنا بڑھایا بنے، اودے چہرے دے شکل و صورت اس طرح ہوئے، آنکھ اس طرح بنی ہوئی ہوئے، ناک اس طرح ہوئے، ہونٹ اس طرح ہوئے، رخسار اس طرح ہوئے، بازو اس طرح پھیلے ہوئے ہوئے یا بند ہوئے، یہ جتنا کچھ بھی ہے جس طرح دا آرڈر دیتا ہوئے ہے کاریگر اس سے طریقے دلال ہی اس رو تراش خراش کے اپنے اوزارہ ہتھیارہ دلال اپنی کاریگری دکھا دے ہوئے اس رو بڑا چھوڑ دے۔ والد گرامی میرا سوال آپ دوتے ہیں، والدہ محترمہ سوال ہے کہ پتھر یا جب تک پتھر بطور پتھر موجود ہے، چٹان پہاڑی دا حصہ the stone as a stone محض پتھر بطور پتھر آئی اس وقت تک تسا اس رو خدا کیوں نہیں بننا؟ یہ بعد ہی جا کے کس طریقے خدائی دے منصب تے فائز ہو گئے؟ یہ بچپن ہی چاپ دا کلام ہے، حکیمانہ مدبرانہ، کیونکہ سلیم الفطرت تسلیت پہ ایو جی گفتگو دی وجہ تو اور کمکار دی وجہ تو تا عبداللہ تو ابو بکر آپ دی قریت بڑی ہے۔ فرمایا بعد کس مرحلے دے وچ آ کے انہوں کیا حاصل ہو گیا کہ وہ خدا بن کے دوڑے؟ جب تک وہ بطور پتھر تسا انہوں دی پوجا کیوں نہیں کر دے، انہوں خدا کیوں نہیں بن دے؟ وقت جس وقت تسا انہوں کٹا ہے اس چٹان پتھر کو جدا کیتا ہے، عمل تسا انسانہ نے کیتا ہے، اپنے ہتھیار اور اوزار چلائے اور وہ تھوڑے معمول بن گئے۔ عامل قاہر ہویا کرتا ہے، معمول مقہور ہویا کرتا ہے، تسا جس طریقے چاہے اس کو کٹا ہے۔ اگر وہ خدا ہے تو خدا بعد وچ نہیں ہونا چاہیے، شروع تو ہی تو خدا ہونا چاہیے۔ وہ تو پتھر خدا کس طرح ہو گیا جس نے تسا اپنی آریہ نال کٹا ہے، اپنے ہتھیارہ اوزارہ نال کٹا ہے؟ خدا دے ٹکڑے ہو گئے، خدا ایک مادے نے کیوں تسا حاصل کر لیا؟ اور فرمایا بات میں نے اس چیز کی سمجھ نہیں آدھی کہ جب تک وہ بطور پتھر پہ ہوتے چلو تسا خدا قرار دے دیتا، اس کو تقدس کا مقام دے چھوڑا، تو اس کو بطور پتھر ہی لے کے آؤ دی مزید تراش خراش نہ کرو، انسانی شکل صورت نہ ڈالو، بلکہ گھر معزز مقام تے رکھ کے دی پوجا پاٹ اور عبادت شروع کر دو۔ لیکن نہیں، تسا پہلے اس کو معامل اور فیکٹری چ لے کے ویندے ہو، انسانی شکل دے وچ لے کے آندے ہو۔ اس دا مطلب ہے کہ تواڈے شعور دے وچ گل بیٹھی ہوئی ہے کہ ساری نظر آنے والی چیزاں وچوں تواڈے ارد گرد ماحول وچوں سب تو زیادہ اشرف اور عظمت والی چیز ہے تو انسان ہے، کیونکہ پتھر دی اس وقت تک تسا پوجا نہیں کردے جب تک اس رو انسان دا روپ نہیں عطا کر چھوڑے۔ جس وقت شعوری سطح تے تسا تسلیم کر رہے ہو کہ انسان ہی اشرف و اعلی ہے، تو تسا اشرف و اعلی ہو کے اپنے حد میں تراشی دا بت دی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور اگلا سوال ہے کہ حضور میں کئی دفعہ دیکھنا کہ اگر تسا زندہ لوگاں تے مکھی آ کے بیٹھے تھوڑی طبیعت تے گراں گزرتا ہے،
تسا ایسا طریقہ اختیار کر دیو کہ محفل دے معاملے ڈسٹربنس بھی اور خلل بھی پیدا ہو گئے اور مکھی بھی اڑائی بنی وے اٹھو تسا اپنے جسم دوتے لباس تے مکھی بیٹھا گوارا نہیں کر دے تو خدا دوتے پہ متعدد مکھیاں دیکھ دا تسا اتنے نظیف اور صاف ستھرے ہو مکھی نو برداشت نہیں کر دے تو خدا مکھی نو برداشت کر دو جتنی طاقت نہیں کہ مکھی نو اڑا چھوڑے اور میں ایک دفعہ یہ بھی دیکھا ہی ایک بدھ دے پجاری نے کہ اس نے کوئی منت بنی ہوئی بڑے اعلیٰ قسم کا کھانا پکا کے اس نے بطور نظر بدھ دے کے رکھا وجاءت فارۃ اور اچانک ایک چوہی آ گئی ابا جان اور میں ابو بکر دیکھ رہا کہ اس چوہی نے آ کے کھانے وچ منہ مار چھوڑا اس کھانے وچ کچھ لے کے چلی گئی تواڈے بت نے اپنے کھانے نو اس چوہیاں دے کولوں محفوظ نہیں رکھ سکا تو تانوں کس طریقے نال محفوظ کر سکا بچپن وچ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ والدہ محترمہ کل جواب ہے نہ والد گرامی کو والد صاحب اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام الخیر سلمہ بنت عامر تیمیہ کرشیہ نو فرمایا کہ میں نے ایک گل دا میرے کو اپنے بیٹے دے اکلوتی اولاد آ آپ دا کوئی بھائی دوسرا کو نہیں حضرت ابو بکر صدیق دا فرماون لگے کہ یہ بچہ میرے بہت عزیز اور پیارا ہے عظیم کام کرتا ہے عظیم کلام کرتا ہے لیکن اے سلمہ میرے ایک چیز دا خطرہ ہے کہ انہا خداواں دا اس دوتے کی نہیں قہر اور غضب نہ نازل ہو جائے حضرت ابو بکر صدیق نے 7 سال دی عمر ارشاد فرمایا حضور جڑی مکھی آ کے تواڈے خدا نو پریشان کرے جڑی چوہی آ کے اوندا کھانا نظر والا چا وجے اگر تواڈا خدا جڑے تو اس دے تے آریاں بسولے ہتھیار چلا کے اس نو کٹن اگر انہاں تے کوئی غضب نہیں نازل کر سکتے تو صرف میری کلام دی وجہ تو میں ابو بکر تے بھی کوئی غضب نازل نہیں کر سکتے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بچپن تو اس طریقے مدبرانہ کلام حکیمانہ کلام یہ سبب ہے کہ آپ جس وقت لڑک پر نوجوانی جوانی دے مرحلے وچ آئے حتیٰ کہ 37.5 سال دی عمر مبارک پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بیعت کا شرف حاصل کیتا ہے بیعت اسلام کا شرف حاصل کیتا ہے ما سجد للصنم قط گزشتہ پچھلے سارے 37 سال اس دور جاہلیت وچ رمن دے باوجود بھی کسے بت دے اگے ایک باری بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے سجدہ نہیں کیتا سبحان اللہ اچھا بھئی میں اس نقطے تے بڑا غور کیتا اور کافی سارے اپنے خانے وال دے وچ بھی دیوبند اور دیگر میں اعتراض تنقید نہیں میں ایک مثبت گل کر رہے ہیں اور آپ بھی مثبت حوالے نال میری اس گل نوں ذرا ذہن بٹھاون دی کوشش کرسو میں نے اچھی طرح پتہ ہے کہ کیڑا کیڑا فاضل دوست جڑا محبوب علیہ السلام دے والدین کریمین دے بارے تنگ دلی دا مظاہرہ کرتا ہے وہ جی محبوب علیہ السلام دے ابا جان دا ایمان کس طرح ثابت ہے آپ دی امی جان دا ایمان کیویں ثابت ہو سی وہ تو دلائل اپنی جگہ تے موجود ان پہ آپ دے دادا جان دا ایمان کیویں ثابت ہو سی دور جاہلیت ای کفر و شرک ای فلاں 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 میں انہاں دوستوں نے سوال اٹھایا یہ ساری سیرت طیبہ دے کافی سارے حوالے دی کاپیاں دے کے حضرت ابو بکر صدیق نے کسے بت نو سجدہ کیتا دور جاہلیت 37.5 سال دی عمر تک نہیں جی کوئی سجدہ نہیں کیتا شراب پیتی نہیں پیتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کسے بت نو سجدہ کیتا دور جاہلیت نہیں کیتا حضرت عثمان نے کدے شراب پیتی ہے نہیں سیدنا مولا مرتضی کرم اللہ تعالی جو کہ بچپن وچ کدے کسے بت نو سجدہ کیتا ہوئے نہیں کیتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا جناب زید بن نوفل نہیں کیتا جی سجدہ یہ سارے سلیم الفطرت لوگ ہیں میرے دوستو میں نے اس سے چیز کی سمجھ نہیں آتی حضرت صدیق دی شان دا معاملہ ہوئے حضرت عثمان دی شان دا معاملہ ہوئے حضرت عمر دے چچا جناب زید بن نوفل ادوی کرشی دا معاملہ ہوئے وہ سلیم الفطرت بھی ہے اس دور جاہلیت وچ رہ کے او بت شرک اور انہاں چیزاں تو اور شراب تو پاک رہ گئے انہاں دیا شانہ سبحان اللہ جس محبوب کریم علیہ السلام دے والدین کریمین ننہال دا سلسلہ دادہال دا سلسلے واسطے قرآن مجید وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعاواں موجود ہوئے وہ ہستیاں کیا سلیم الفطرت نہیں پیدا ہو سکتی سبحان اللہ 22 جماعتی ثانیہ اتریوی دی رات شروع ہوگی غروب آفتاب دی رات آج ہر طرف بڑے بڑے سیمینار اور نشان صدیق اکبر دی اور ایسا غلامہ واسطے تنور و نگہت دا باعث ہے لیکن میرے او فاضل دوست میرے او پیارے فاضل بھائی جڑے حضرت صدیق کی شان دا آغاز اس تو کر دیں کہ آپ سلیم الفطرت ہستیاں کسے بت دی پوجا نہیں کی تھی یارو اگر حضرت صدیق کو اللہ تعالیٰ سلیم الفطرتی عطا فرما سکتے ہیں نا تو اللہ پاک اس گل تے بھی قادر ہے کہ محبوب دے ابا جان سیدنا عبداللہ نو بھی اللہ تعالیٰ سلیم الفطرت سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تو دی ذات بابرکات چونکہ آپ دے والد
حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر تیمی کرشی اپنے قبیلے بنو تیم دے چیف ہیڈ اور سردارن پہ چل دے ہیں کہ میرے بعد میرے بیٹے اکلوتے فرزند ابو بکر اس منصب دے فائز ہوئے. لہذا اس دور جاہلیت دے بھی والد نے بڑا زر کثیر خرچ کر کے اصحاب علم و فضل دی صحبت وچ آپ کو بٹھایا. باقاعدہ آپ کتابت لکھن پڑھن دا علم و فن حضرت ابو بکر صدیق نے حاصل کیتا. مکہ مکرمہ وچ اس دور دے وچ چند ایک ہستیاں ہیں کتب سیرت دے مطابق جنہاں دے اسماء گرامی اور نام تساں انگلی تے گن سکتے ہو جڑے اس دور دے وچ بھی لکھنا پڑھنا جان دے ہیں. انہاں وچ ایک ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس طریقے والدہ خدمت خلق دے جذبے دے نال سرشار اللہ پاک دی طرفوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریباً اپنی عمر مبارک دی 16 منازل طے کیتیاں. حج دے موقع تے آپ جلوہ گر ہوندے ہیں جس وقت قریش دا اجتماع ہویا کرتا ہے اور کم ذمے لگدے ہیں. شکایت دا کام تواڈے ذمے، حاجیاں دے ٹھہراون دا کام تواڈے ذمے، فلاں فلاں معاملہ سارے دا سارا تقسیم ہوندا ہے. بڑی تفصیل کتابیں موجود ہیں. حضرت ابو بکر دے والد بھی سردار بنو تیم تے انہاں دے حصے بھی کم لگدے ہیں. اولاد اسماعیل علیہ السلام قریش ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے معاملات نو ملاحظہ فرما رہے ہیں. آپ دے نوٹس دے وچ یہ چیز آئی کہ بہت سارے بیچارے تاجر، کیونکہ مکہ مکرمہ اس وقت بہت بڑی تجارتی منڈی ہے جزیرہ عرب وچ، اور امام بلازری دی اگر آپ اتنے تحقیق ملاحظہ فرماسو تو فرمادن کہ مکہ مکرمہ دے وچ ایسے میلے اور تجارتی ایام اور ایسے مواقع سال دے وچ چند دفعہ آندے ہیں کہ مکہ مکرمہ دے وچ ایک لاکھ انسان ایٹ اے ٹائم موجود نظر آتا ہے. اور اس چیز کی تصدیق ہو گئی ہے کہ جس وقت سن 9 ہجری بلکہ سن 10 ہجری 9 ذی الحج جمعہ والے دن میدان عرفات میں سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا ہے. کم و بیش 1 لاکھ صحابہ کرام نے سارے پیارے محبوب علیہ السلام دلال حج ادا فرمایا. 1 لاکھ انسان اس وقت بھی مکہ مکرمہ دے. لیکن کئی ایسے تاجر کمزور حیثیت کے مالک جنہیں اس موقع تے آ کے اپنی تجارت دا سامان بیچن لگے نا. کئی اہل مکہ ایسے چیزاں انہاں کو خرید لوے نا لیکن پورے پیسے نہ پیش کرے نا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتنا اس وقت بھی خدمت انسانیت دا جذبہ آئی کہ آپ نے اپنے ہم مجلس لوگوں دے نال اس حوالے دے نال میٹنگ کی تھی اور چند لوگوں دی جماعت تشکیل دیون دی کوشش کی تھی اس دور دے وچ کہ ایسا ہونا چاہیے کہ مکہ مکرمہ وچ اگر کسی مسافر دے نال یا مہمان دے نال حج کرن والے نال یا تجارت کرن والے دے نال اگر کوئی زیادتی ہوئے تو اسا اس وقت تک چین نال نہ بیٹھو جب تک حقدار آدمی دا حق کسی ظالم دے کولوں لے کے اس نو ادا نہ کروا جو. میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دی پیاری تعلیمات اس دور دے وچ بھی ایسی آ ہر وہ معاملہ جڑا انساناں دی فوز و فلاح اور خیر تے مبنی ہو گیا سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام اردو جلوہ گر اور موجود ہوتے ہیں شمولیت فرما دیا. لہٰذا اس چیز دوتے سارے سیرت نگار متفق کہ محبوب کریم علیہ السلام دی عمر مبارک اس وقت 20 سال ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک 17 تو لے کے 18 سال دے درمیان آئی جس وقت محبوب علیہ السلام دا پیارا طریقہ بھی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا طریقہ بھی اس طرح باہم مماثل ہو گیا اور ایک دوسرے دے عین مطابق ہو گیا کہ حضرت صدیق 17 تو لے کے 18 سال دی عمر مبارک دے درمیان آئی جس وقت محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات درال آپ دا ایک مضبوط ترین رفاقت اور دوستی والا تعلق قائم ہو گیا اور اس حد تک تعلق قائم ہوا کہ بڑے بڑے علماء نے چیز واضح فرمائی ہے کہ اگر محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے متعلق کسی نے معلوم کرنا ہوا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو پوچھے گا اور حضرت صدیق کو اگر ملاقات کرنی ہوا تو محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کو پوچھا گیا کہ پیارے ابو بکر بن ابی قحافہ کس جگہ تے اس وقت موجود اور جلوہ گر ہو سکے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ کامیاب ترین تاجر پہ علم و فضل تدبیر و حکمت اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عطا فرمائی ہے. حضرت صدیق اکبر جس طریقے گفتگو کرنا بلکہ اور صلاحیت آئی اور جس طریقے آپ کسی کو بھی مرعوب نہ دو دے حتیٰ کہ جس وقت آپ کی بیعت ہوئی ہے آپ نے پہلے خطبے چی آپ دیکھ سو کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تواڈے وچوں ہر وہ شخص جس نے کسی دا حق ادا کرنا ہو سی وہ میری نظر وچ کمزور ہو سی چاہے جتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہوئے.
اور جس نے حق نہ بڑھے حقدار میری نظر سب تو زیادہ طاقتور اسی معاشرتی طور تو چاہے کتنی کمزور ہوئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس طریقے انسانیت کی خدمت کر دیا, جس طریقے آپ نے پاکیزہ صاف ستھرے معاملات مکہ مکرمہ دے لوگ آپ دوتے اتنا اعتماد کرنے لگ گئے کہ اس دور جاہلیت وچ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس نے نوجوانی دے عالم وچ تمام دے تمام اہل مکہ نے فصل خصومات لڑائی جھگڑے حتیٰ کہ قتل قصاص دیت تک دے معاملات وچ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات کو اپنا فیصل اور جج مقرر کی. میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا 6 مہینے بعد یا 3 سالہ بعد دعوت دین دا مرحلہ شروع ہو گیا. اللہ پاک نے حکم دیتے اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے دعوت اسلام جس نے جاری فرمائی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہ دے خیالات جنہ دا طور طریقہ پہلے ہی محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نال متفق آئی. محبوب علیہ السلام صاحب نے جویں اعلان نبوت فرمایا اور دعوت دین دا مرحلہ شروع, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شرف حاصل ہویا عاقل بالغ آزاد مردہ وچ سب تو پہلے کلمہ اسلام پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے. حضور سیدنا خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم دی ولادت باسعادت چونکہ 13 رجب المرجب عام الفیل دے 30ویں سال ہے. سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی عمر مبارک اس نے 30 سال ہے جس نے حضرت سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم دی ولادت باسعادت ہو رہی ہے. تمام امت اس چیز تے متفق ہے. تمام اہل تشیع علماء دی تحقیقات ہیں, تمام اہل تسنن اہل سنت و جماعت دے ائمہ دی تحقیقات ہیں. محبوب علیہ السلام نے 40 سال عمر مبارک دے مکمل عمر دے اعلان نبوت فرمایا. سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم دی عمر مبارک دنیا بھی 10 سال ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک 37.5 سال ہے. اس طرح عالم دنیا دی زندگی دی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 27.5 سال حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ کریم دے کولوں دنیاوی عمر دے وچ بڑے ہن پیا. حضرت سیدنا مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم دی ولادت باسعادت تو بھی ٹھیک 10 سال پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا بڑا مضبوط تعلق پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس نال قائم ہو چکا ہے. اور جویں دعوت دین دے مرحلے تو بعد مشرف اسلام ہوئے چند دنوں دے وچ پیارے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کی تھی حضور جعلت نفسی فدا کا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابا نصر علی الحق. حضور میرے باپ باپ تو تے قربان, میرا سب کچھ آپ دوتے نچھاور اور قربان, حضور کے ایسا حق دوتے نہیں ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق نحن علی الحق, میں نے اس ذات بابرکات کی قسم جس نے حق دے کے میں نے بھیجا ہے ایسا حق دوتے. حضور جس نے حق دوتے بلکہ کھلا دین دی دعوت و تبلیغ کیوں نہیں ہونی چاہیے. محبوب علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی. اسلام دے جس طریقے دائرے دے وچ اس امت دے وچوں عاقل بالغ آزاد مردہ دے وچوں سب تو پہلے داخل عمر دا شرف حضرت صدیق اکبر ہوئے, اسی طریقے علل اعلان حرم مکہ دی جمال کے پورے مدلل طریقے درال اللہ تعالی دی وحدانیت اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نبوت اور رسالت دی طرف دعوت دے وردا محبوب دی امت جو سب تو پہلا شرف حاصل ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ذات بابرکات, یعنی سب تو پہلے خطیب اسلام اس امت وچوں اور سب تو پہلے مبلغ اسلام ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو قرآن مجید دی آیات بینات نازل ہو چکے ہیں انہوں نے تلاوت فرمائی. آپ نے بڑے بڑے صنادید قریش حرم مکہ وچ موجود ہیں پہ مسجد حرام شریف دے سیر وچ آپ نے اللہ تعالی دی وحدانیت تے خطبہ ارشاد فرمایا اور دلائل واضح فرمایا اللہ پاک کی وحدانیت کے متعلق. شرک اور کفر اور ظلمت و جہالت کی تردید آپ نے فرمائی بڑے دلائل دے نال. وہ سارے لوگ آپ تو واقف ہیں. محبوب کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت دے دلائل واضح فرمائے. دعوت کا مرحلہ شروع کیتا. کوئی کافر ایسا نہیں جڑا آپ دی گفتگو دے کسے ہک ارشاد گرامی دا بھی جواب دے سکیا. بس وہ آواز پیدا ہو گئی انہاں دے وچ کہ انصروا آلہتکم کھڑے ہو گئے. کچھ اپنے غلاموں کو بلا لیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشدد کا نشانہ بنایا. اتنا مارا گیا آپ کو دعوت دین دے مرحلے وچ ابتدائی طور تے اتنا
3 دن تک مسلسل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بے ہوش رہے. اسلام دے راستے دے وچ سب تو پہلے اپنے خون پیش کردہ شرف حاصل ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور 3 دن بعد جس نے ہوش دے وچ آئے آپ دی امی حضرت سلمہ بنت عامر ام الخیر دی گود وچ آپ دا سارا جس نے آپ ہوش دے وچ آئے کیونکہ آپ دی اکھا مبارک چہرہ انور بالکل اس طریقے دنال سوزش کا شکار ہو گیا صرف سانس چل رہا ہے. اور آپ کو دیکھ کے آپ نے تمام قبیلے بنو تیم دے جوان جمع ہو گئے حرم کعبہ وچ اور انہوں نے اٹھے حلف اٹھائے اور قسم اٹھائی اللہ کہ اگر سارے سردار حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ وفات پا گئے صدمے اور تکلیف دے وچ اسا سارے کے سارے جتنے سردار اس معاملے میں شامل ہیں اسا اعلان جنگ کرسو اور اپنے سردار دے بدلہ لے سو. اور اگر آپ صحت یاب ہو گئے بچ گئے تو جو سارے سردار فیصلہ کر سن اودے مطابق اسا چل سو. یعنی ایسی حالت ہو گئی کہ زیادہ چانسز نظر آنے لگ گئے کہ آپ دا وصال ہی نہ ہو جائے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ والدہ محترمہ دی گود وچ آپ نے اپنے آپ کو موجود پایا جس نے 3 دن بعد ہوش دے وچ آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی ہمشیرہ حضرت ام جمیل موجود ہے. بس آنکھ کھولی دے فوراً امی جان نے حکم دیتا ہے دودھ وچ شہد پا کے میرے بیٹے کو پلاؤ. آپ نے فرمایا امی جان لا حتی ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ذہن مبارک ہے چیز اس وقت بیٹھ چکی ہے کہ میرے اوپر جس نے کافرہ نے ظلم کیتا ہے این ممکن ہے میرے محبوب کو خبر ملی آپ جلوہ گر ہوئے کافرہ نے میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ہوئے. فرمایا میں کوئی دوائی کوئی چیز اس وقت تک نہ استعمال کر سا جب تک پہلے محبوب کریم علیہ السلام کی خیریت نہ معلوم ہو سی محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ وچ حاضری دے کے دیدار نہ کر سا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی جان نے جس نے بڑی محبت اور شفقت کی مظاہرہ کیا فرمایا اپنی جان تو اور میرے نال بڑی محبت ہے میرے پیارے بیٹے ابو بکر تو سب اپنی جان تو عزیز ہو اور میں جان تو عزیز ہاں تو اسلام کیوں نہیں قبول کر لے دیا. کلمہ شہادت آپ نے سامنے پڑھ کے آپ دی اپنی جان کا دل وچ مشرف ہے اسلام ہو گیا. حضرت سیدنا اللہ اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی خدمات محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے حوالے دے نال اسلام دے حوالے دے نال اور جتنے بھی اس وقت کمزور لوگ مشرف اسلام ہو رہے ہیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ معاشرے میں جڑے غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں محبوب کریم علیہ السلام دا فیض پہنچا مشرف اسلام ہوئے. کافر انہوں نے آقاوا نے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑنے شروع کر دیتے. 22 ایسے غلام ہیں جنہوں نے آقاوا نال ملاقات کر کے منہ منگی قیمت ادا کر کے حضرت صدیق اکبر نے انہوں آزاد کراون دا شرف. سبحان اللہ. حضرت سیدنا بلال جیسی ہستیاں بخاری شریف پہلی جلد کتاب المناقب حدیث صحیح ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ حضرت بلال نے حوالے در خصوصی طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ لقد آتاکا سیدنا ابو بکر سیدنا بلالا فرمایا سارے ہند سید و سردار ابو بکر بن ابی قحافہ نے سارے دوجے سید و سردار حضرت بلال نو آزاد کروایا. حضرت بلال جیسی ہستیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مولا اور آپ نے آزاد کردہ غلام پہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مال و دولت اپنا ٹائم و وقت اتنا محبوب علیہ السلام کے قدموں وچ اور اپنا روپیہ پیسہ ترویج اسلام واسطے اتنا خرچ کیتا کہ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 518 کتاب المناقب حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تو بروی حدیث سے صحیح ہے میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر فرمایا بے شک سارے تمام غلام اور اہل نسبت دے وچوں ساڑی سب تو زیادہ اپنی ذات دے حوالے درال اپنے مال دے حوالے درال خدمت کرنے لی ہستی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات سبحان اللہ. کیا خادمہ یخدم و خدمت یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے پیا خا دال پیم حروف اصلی ہے وچ خادم عربی زبان کا لفظ نہیں اس میں فاعل دا صیغہ نہیں ہے پیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی سیرت طیبہ دی کتابیں پوری صحت رل موجود نہیں آپ فرماتے ہیں خدمت لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 10 سنوات ما نهرني قط وما قال لي في امر لا
حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال تھا جس نے محبوب علیہ السلام ہجرت فرما کے تشریف کی مدینہ طیبہ، میں اپنی اپنی حضرت ام سلیم کے نال محبوب کی بارگاہ وچ حاضر ہویا، مشرف اسلام ہویا، بیعت کی تھی۔ محبوب نے ذاتی خدمت واسطے میں پسند فرمایا، گھر دے سودا سلف کامکار واسطے فرمایا خدمت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وصحبہ وبارک وسلم 10 سنوات۔ محبوب علیہ السلام نے وصال دستک کامل 10 سال میں محبوب علیہ السلام کی ذاتی خدمت دا شرف حاصل کیتا ہے۔ انہاں 10 سالاں وچ میرے محبوب کدے بھی میرے غلطی تے میرے نال ناراض بھی نہیں ہوئے، ڈانٹ ڈپٹ اور سخت لفظ بھی نہیں آکھا، اور میں جو کوئی محبوب کو طلب کیتا ہے محبوب نے کدے لا نہیں فرمایا، نہیں فرمایا نا سارے کل کوئی نہیں، جو منگنے گئے عطا فرما دے چلے گئے۔ خدمت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 سنوات، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی مبین کا لفظ ہے، مستعمل ہے۔ محبوب علیہ السلام نے بھی فرما سکتا ہے، میں ترجمہ جڑا کیتا یوں اس سے ہمارے نال کیتا ہے، اِنَّا مِنْ أَخْتَبِ النَّاسِ لَنَا ابا بکر، لیکن نہیں لفظ خدمت نہیں محبوب علیہ السلام نے استعمال فرمایا، اِنَّا مِنْ أَمَنِ النَّاسِ عَلَيَّ، بندہ یمنو بندر کا معنی ہوتا ہے احسان کرنا۔ قرآن مجید میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سورہ قصص 20ویں پارے میں اللہ پاک نے ارشاد گرامی ہے ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ تو بندہ یمنو بندر احسان کرنا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی ذات بول کے اپنا دین، اپنی ملت، اپنی امت بیضا مراد لئیے، فرمایا اِنَّا مِنْ أَمَنِ النَّاسِ عَلَيَّ، فرمایا ساڑی امت دتے جتنے محسنین جو سب تو بڑے محسن اعظم ساری امت دے سارے پیارے ابو بکر صدیق سبحان اللہ رضی اللہ عنہ ذات مقدس، اتنا مال و دولت، محبوب علیہ السلام اتنی ذاتی خدمت، اور اس سے حوالے نال آپ دیکھ سو چونکہ آپ نے والد حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر آپ فتح مکہ دے موقع سے مشرف اسلام نہایت ضعیف اور بزرگ ہو چکے ہیں، نابینا ہیں آپ، ہجرت تو پہلے دی گل ہے۔ ایک دفعہ آپ نے والد حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر ہجرت تو بھی پہلے اپنے دل وچ گل سوچ کے بیٹھے کہ میں جس وقت نابینا ہویا قبیلے دے سارے معاملات اور گھر دے جملہ معاملات اپنے اکلوتے فرزند حضرت ابو بکر نو اور انہاں دے ذہن، انہاں دی فطانت، انہاں دے حکمت عملی، انہاں دے کردار تے پورا اعتماد ہے۔ لیکن جن دے محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمائے، حضرت صدیق اپنا سارا وقت، مال و دولت سب کچھ محبوب دے قدمے قربان کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ قبیلے دے معاملات والے پاس توجہ کم ہو گئی ہے، گھر دے معاملات والے پاس پہلے دی طرف توجہ نہیں رہی، تجارت اور کاروبار سارے دا سارا غلام اور خادمین اور ملازمین دے ہاتھ وچ چلا گیا۔ اج جس نے میرا پیارا بیٹا آسی میں بڑے طریقے نال انہاں نوں سمجھا سائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر تشریف لے، وہ نابینا بزرگاں نوں پتہ چل گیا، محسوس ہو گیا حضرت ابو بکر آ گئے، آپ کی آواز سن لی، اپنے کو طلب کیتا۔ حضرت ابو بکر چونکہ اپنے والد ابی جان دے انتہائی مودب و فرما بردار، فوراً والد گرامی دے کول پہنچ گئے، سامنے تشریف فرما ہو گئے، والد نے گفتگو کرنی شروع کی تھی۔ وہ ڈر چاہتے ہیں لیکن بزرگ نابینا، بس کچھ سخت لفظ اس سے گفتگو دے دوران سارے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ دے متعلق انہاں دی زبان تو پھسل گیا۔ حضرت صدیق فوراً کھڑے ہو گئے، زوردار تھپڑ اپنے بزرگ بوڑھے نابینا باپ دے چہرے تے مار۔ وہ نابینا بزرگ انسان گر گیا، کوئی چیز تلاش کی تھی نہیں ملی، بڑے جوش و غضب کے عالم میں گھروں باہر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر بعد محبوب علیہ السلام کا پیغام پہنچا، پیارے ابو بکر، محبوب کریم علیہ السلام یاد فرما رہے فلاں مقام تے آپ جلوہ کریں، حضرت ارکم دے گھر دے یا فلاں مقام تے فوراً حضرت سیدنا صدیق اکبر محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے۔ پیارے ابو بکر، سانو تا جی اللہ پاک دا حکم ہے کفو ایدیکم، کافر ظلم و ستم بھی کریں، سخت کلامی بھی کریں، دشمنان دین، کفو ایدیکم، وقت اپنے ہاتھ روک کے رکھو، صبر کا مظاہرہ کرو۔ سارے وچ کئی ایسی شخصیات ہیں جڑی صلاحیت رکھتے ہیں، حضرت عمر جیسی ہستیاں، حضرت حمزہ جیسی ہستیاں کہ اینٹ دا جواب اینٹ نال، پتھر دا جواب پتھر نال دے، لیکن نہیں، اللہ دا حکم ہے کفو ایدیکم، اپنے ہتھاں روک کے رکھو۔ اس واسطے کہ ساری دعوت دا ابتدائی مرحلہ ہے، اگر اسا سخت کلامی دا جواب سخت کلامی دے نال، سخت کلامی دا جواب سخت کلامی دے نال، اور جیسا ہی وہ سختی کرن ویسا رد عمل اگر دکھا سو تو تمام حاجیاں
تمام زائرین کعبہ، تمام تاجر اور جتنی مکہ مکرمہ دی آبادی ہے، یہ دشمن اور مخالف لوگ ساڑھے متعلق ایک گل لوگوں دے ذہن ایک بٹھاونے کامیاب ہوئے سے کہ محمد کریم علیہ السلام اور انہوں نے جتنے ساتھی ہیں اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا دین، اپنی تعلیمات زبردستی ساڑھے سے ٹھوسنا چاہتے ہیں۔ زبردستی کتنے کی تھی میں یہ نظریہ دے پہنچاوڑ ہوتے جس سے لے عقل دے معیار دوتے تعلیم نہ اتر دی ہوئے، کوئی لاجک دے پیچھے موجود رہو گے، کوئی لب اس دے پیچھے موجود رہو گے، فطرت دے تقاضے ہوتے ہو نظریہ اور تعلیم جس نے پوری نہ اتر دی ہوئے، لوگوں دے دل اس کو قبول نہ کر دے ہوئے، عقل نہ اس کو اپیل کر دی ہوئے اور قبول کر دی ہوئے، اس وقت بائی فورس اور طاقت اور ڈنڈے دے بل بوتے ہوتے نظریہ نافذ کیتا ہوتا ہے۔ پیارے ابو بکر ادھر ساری دعوت رو نقصان ہو سی، لہذا اللہ پاک دا حکم ہے کفو ایدیکم اپنے ہاتھ روکے، ہاں جس نے ساری ریاست وجود وچ آ ویسی ود اس طرح دیا کاروائیاں جو کہ ریاست کے خلاف قرار پاسن اللہ پاک سر اذن جہاد عطا فرمائے، اسا اپنی ریاست دے وچوں اس وقت اللہ پاک دے حکم دے مطابق اسا اپنا قدم مبارک اگے بڑھے سو۔ فی الحال پیارے ابو بکر سانو حکم ہے کفو ایدیکم اپنے ہتھاں نوں روک کے رکھو، اور پیارے ابو بکر آج تسا اپنے باپ تے ہاتھ اٹھا چھوڑا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجسم ادب و نیاز عرض کی تھی حضور بے قربان اتنے موقع دوتے کافر میرے تے حملہ آور ہوئے، بین زد و کوم کیتا ہے، تشدد کا نشانہ بڑھایا بے پناہ طریقے درہ، حضور اتنے دنوں تو بعد میرے ہوش آیا ہے، حضور میں سیدھی نہیں کی تھی، کسے دے ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن حضور بے قربان اگر آپ بھی ذات بابرکات دے متعلق تو میرے والد کی زبان دے وچوں کوئی بھی غلط کلمہ نکل سی حضور میں برداشت نہ کر سکتا، حضور میں تلوار تلاش کی تھی اس موقع دوتے، لو کانا عندی سیف لا اجریتو ہوا نہیں ہے، اگر تلوار اس وقت میرے ہاتھ جا بنیا میں اپنے باپ دی گردن اڑا چھوڑا، جاری کر چھوڑا۔ رشاد فرمائے پیارے ابو بکر اسا اپنے در دولت دے جلوہ گارہ سے تسا اپنے گھر دے وچ اپنے والد دے سامنے آوے اور ساڑی جب موجودگی دے وچ اپنے گھر دے وچ رہتے ہوئے اپنے سگے باپ دے سامنے اللہ دے پیارے رسول علیہ السلام دے نال جس اخلاص اور وفا دا تسا مظاہرہ کیتا ہے، مبارک ہوئے اللہ پاک نے توڑی شان کلام مجید دا مقام نازل سبحان اللہ۔ سورہ المجادلہ مدنی دور مقدس وچ نازل ہوئی، لیکن آپ دیکھ سو متعدد مبارک سور اور صورتاں ہیں جڑیاں مکی دور نازل ہوئی لیکن وہ کچھ آیات مدنیت پہ بدری دور نازل کچھ آیات پہلے دیا مکی دور مبارک دیا۔ میرے دوستو 28ویں پارے سورہ المجادلہ دی آخری آیت آیت نمبر 22 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے پیارے محبوب لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، میرے پیارے محبوب حضرت ابو بکر صدیق کی طرح جڑے لوگ اللہ اور قیامت دے دن تے سچا ایمان رکھتے ہیں انہاں ایمان والے نوں کدے بھی تسا اس حالت وچ نہ پیسو، اس حالت وچ نہ ملاحظہ فرمائسو کہ یوادون کہ وہ کدے محبت کر رہے ہو انہاں لوگاں دے نال جڑے لوگ اللہ اور دے رسول علیہ السلام دی مخالفت کرتے ہو، ولو کانوا آباءہم اللہ اور دے رسول علیہ السلام دے مخالفین اگرچہ انہاں دے باپ دادا ہی کیوں نہ ہوئے، او ابناءہم اللہ اور دے رسول علیہ السلام دے مخالفین اگرچہ انہاں دے بیٹے اور بیٹیاں ہی کیوں نہ ہوئے، او اخوانہم اللہ اور دے رسول اللہ السلام دے مخالفین اگرچہ انہاں دے بھیڑا اور بھائی ہی کیوں نہ ہوئے، او عشیرتہم اللہ اور دے رسول اللہ السلام دے مخالفین اگرچہ انہاں دے قریبی تو قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوئے۔ قرآن پاک فرماتا ہے ایمان والے یہ باقی تمام رشتہ دا خیال اس وقت تک کرتے ہیں جب تک محبوب علیہ السلام دا ادب، محبوب دی محبت، محبوب نال معاملہ ٹھیک رہے، اگر باپ ہوئے یا باپ، بیٹا یا بیٹی، بھیڑ یا بھائی، قریبی تو قریبی رشتہ دار اگر محبوب دے متعلق کوئی نازیبا رویہ اختیار کر سر ایمان والے حضرت صدیق اکبر جیسی ہستیاں دا طریقہ ہے ہر رشتے نو نسبت مصطفیٰ علیہ السلام تے قربان کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس سے آیت اگلے مبارک الفاظ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، سبحان اللہ۔ یہ لوگ جڑے ہر رشتے مصطفیٰ علیہ السلام تے قربان کر چھوڑ دے حضرت صدیق کی طرح یہ لوگ جنہاں دے دلاں تے میں اللہ نے ایمان کو لکھ چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان کس لے لکھی ہے؟ ایمان نقش کس لے ہوتا ہے؟
اتنے کثرت نماز کا ذکر کیا ہے، نماز فرض ہے، نماز سستی کر سو دین دے باغی قرار پاسو، فاسق کو فاجر قرار پاسو. اگر اللہ تعالیٰ دے بلاوے تے حاضر بھی ہوتے کیا سارا معاملہ ہے. رمضان دے روزے فرض جتنی شریعت مبارکہ دے احکام جتنا کما دے کرنے دا حکم ہے لازم ہے سارے اتے، جڑے کما تو منع فرمایا گئے رکنا فرض ہے سارے اتے. لیکن یاد رکھو ایمان دیئے ساری چیز کا علامت ضرور ہے، لیکن دل دوتے اللہ دی طرف ایمان ثابت نقش اور لکھا ویدہ اس وقت ہے جس نے ہر ایک رشتے اور ہر معاملے دوتے عشق مصطفیٰ علیہ السلام غالب. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تو دے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ ہے اقدس نال معاملات اللہ کریم جل شانہ دی بارگاہ ہے اقدس، اور اسلام اور مسلمانہ دے نال جو معاملات ہیں وہ اپنی مثال آپ ان پہ جب تک محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات عالم دنیا دی جلوہ گر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تو دی ذات بابرکات ایک موقع بھی ایسا نہیں جتھے محبوب دے کلو حضرت صدیق جدا ہو رہا. باقی تمام پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ کرام دی سیرت طیبہ دا مطالعہ فرمیسو محبوب علیہ السلام نے مختلف حکمت پیش نظر جویں کہ حضور سیدنا خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم غزوہ تبوک دے موقع تے محبوب کریم علیہ السلام صاحب نے آپ دی ذات بابرکات نو مدینہ طیبہ وچ اپنا نائب اور حاکم مقرر فرمایا. سبحان اللہ. جی لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر حاضرہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی المشاہد کلھا کسے ایک مشہد کسے ایک موقع تے حضرت سیدنا صدیق دی ذات رو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات تو جدا اور الگ رکھے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی عظیم اور بے مثال خدمات اور محبوب علیہ السلام دی حدیث پاک ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے ابو بکر تواڈے تے کوئی کثرت صلاۃ یا کثرت صیام دی وجہ تو تواڈے تے فضیلت نہیں لے گئے بل لشیء وقر فی قلبی بلکہ خاص شے جڑی میرے پیارے ابو بکر دے دل دے وچ بڑی عظمت رکھتی ہے وہ عشق مصطفیٰ علیہ السلام وچ بے پناہ معاملہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تو دی ذات بابرکات دا. چنانچہ حضرت صدیق رضی اللہ تو دے معاملات اس طرح دے کہ ساڈے پیارے محبوب علیہ السلام دے وصال اقدس دے ایام قریب ہے. محبوب کریم علیہ السلام نے حکم جاری فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے پیارے ابو بکر کو میرا حکم پہنچاؤ آج تو بعد میرے تمام پیارے اہل بیت اطہار اور تمام میرے صحابہ کرام نو پنجگانہ نماز دی امامت کروائے سن میرے پیارے ابو بکر بن ابی قحافہ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جمعے دی نماز دی ادائیگی کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ محبوب علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ حاضر ہو کے باقاعدہ عرض کی تھی حضور اج میرا رات گزارنے دا پروگرام مقام سنو دیتے ہیں جتنے آپ کی تیسری زوجہ محترمہ حضرت بنت خارجہ رضی اللہ عنہ دا گھر ہے. محبوب علیہ السلام نے اجازت پر رحمت فرما چھوڑی جویں در دولت کا جلوہ گر ہوئے حکم جاری فرما چھوڑا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اور بخاری مسلم سب دے موجود ہے حضرت ام المومنین حضور سیدہ توڑا ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ فرما دیا جس نے محبوب کریم علیہ السلام نے میرے والد گرامی نو نومینیٹ فرما چھوڑا اور نام نامی اس میں گرامی گھر کے حکم نے دیتا کہ آج تو بعد سارے مسلح دوتے سارے تمام پیارے اہل بیت اطہار پیارے صحابہ کرام نو فجگانہ نماز دی امامت پیارے ابو بکر کروائے سن. آپ فرما دیا میرے دل دے وچ خطرہ پیدا ہو گیا. اتنا علم ہی حضرت ام المومنین دے کول فرمایا اس علم دی روشنی میں دیکھنے لگ گئی کہ کوئی بھی پیارے نبی علیہ السلام مستقل طور تے اپنا مصلا اس وقت اپنے غلام امتی دائم نو عطا فرمائے دن جس وقت اللہ تعالی دی ملاقات رو پسند کر کے دن عالم دنیا دے وچوں اللہ دی بارگاہ وچ حاضری دا وقت قریب آوندا ہے. آپ فرمائے دن کہ میرے علم دی چاہیے کتنے سارے محبوب دے غلاماں دے علم دی چاہیے تو فرمایا میرے والد دا مصلی تے جلوہ گر ہونا مستقل یہ محبوب دے وصال دا اعلان بڑھوے سی. فرمایا میں نہ چاہتی کہ میرے والد گرامی مستقل مسلح میں جلوہ گر ہوئے اور ہر کوئی یہ سمجھے کہ محبوب علیہ السلام صاحب دے وصال دا اعلان ہو گیا. حضرت صدیق دے مسلح جو تے آور دے رہا اس وقت فوراً بڑے با ادب طریقے نال عرض کی تھی حضور برل رجل آخرہ انہو رقیق القلب حضور میرے ابا جان رقیق القلب آپ نے عشق دے وچ کشتا ہے پہ کیفا یصلی بالناس اذا فقد کا ان مصلا کا حضور کدے آپ دے غلاماں نو جماعت کروا سکتے حضور برل رجل آخرہ
کرم نوازی فرماؤ حضور میں نہیں چاہتی کہ مسلے دوتے میرا باپ آوے. آپ نے اتنے پیارے غلام موجود ہیں, کریم چچا حضرت عباس جیسی ہستیاں موجود ہیں, حضرت مولا کائنات جیسی ہستی, حضرت عمر جیسی ہستیاں. حضور برلے رجل آخرا کسے ہور اپنے غلام کو حکم دے میرے ابا جان دے بارے حکم واپس دے. محبوب علیہ السلام دے مقرر حکم جاری فرماتا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. بخاری شریف یہاں تک ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ملاحظہ فرمایا محبوب کا دوبارہ حکم حضرت ابوبکر دے حوالے نال جاری ہوئے. حضرت ام المؤمنین سیدتنا حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا دے خیمے حجرہ مبارک وچ آپ تشریف لے کے گیا. حفصہ مہربانی فرماؤ میری سفارش فرماؤ محبوب علیہ السلام دی بارگاہ, اور جو میں عرض کر رہی ہوں تسا بھی فرماؤ کہ حضور حضرت ابو بکر تو علاوہ کسی اور ہستی نو حکم دے. حضرت حفصہ تشریف لے گیا محبوب علیہ السلام دی بارگاہ بڑے با ادب طریقے نال عرض کی تھی, لیکن محبوب علیہ السلام نے آپ نے عتاب فرمایا, بہت زیادہ شفقت فرمائی, ایسے الفاظ اس طرح فرمایا انتنا کسواہب یوسف, تسا تو میں حضرت یوسف علیہ السلام سے دور دی عورتاں دی طرح لگے. فرمایا میری محبت وچ سانو پتہ ہے تسا کس وجہ تو نشان فرما رہی ہو, لیکن ساری محبت کے معاملات تو اتنے غالب ہیں کہ تھوڑا ذہن اس طرف نہیں جا رہا کہ اتنا بڑا عظیم امر ہے. فرمایا سارا ذاتی اجتہاد نہیں ہے, اسا اللہ تعالیٰ نے برحق رسول اور نبی علیہ السلام ہے, اور ایسا امت کا امر اور معاملہ ہے کہ ایسا اپنی طرفوں نہیں ہے, سانو رب کریم دا حکم ہے, اللہ پاک دا حکم. اس سے واسطے مسلم شریف کی دوسری جلد کتاب الفضائل وچ حدیث صحیح ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ الا ابا بکر, فرمایا کسے جگہ تے میری امت دے افراد میں فیہم ابو بکر, اور انہاں وچ میرا پیارا ابو بکر بھی جلوہ گر ہوئے, اور نماز دا ٹائم آ وجے اور ابو بکر صدیق دے ہو دے کوئی اور مصلی امامت دے آوے یا اللہ الا ابا بکر, ابو بکر تو علاوہ ہر ایک دی امامت دا اللہ پاک نے انکار فرمایا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ کریم ہستی ہے جنہاں واسطے بطور خاص اللہ پاک کی طرف حکم ہے, کیونکہ حدیث صحیح وچ آ گیا یا اللہ الا ابا بکر, حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ اللہ پاک نے سب کا انکار فرما چھوڑا ہے. جتنے ابو بکر صدیق موجود ہو سن آپ دے ہو دے مصلی امامت تے کوئی اور ہستی نہیں جلوہ گر یا اللہ الا ابا بکر. اور میرے دوستو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ دی بارگاہ وچ محبوب علیہ السلام دے پیارے غلام سب تو زیادہ ایمان اور عمل صالح دے اعلی مقام تے فائز ہونا, یہ چیز قرآن واضح فرما رہے ہیں. سارے پیارے محبوب علیہ السلام غزوہ بنی مستلق تو شعبان المعظم سن 5 ہجری چ واپس فاتح و منصور پڑھ کے آپ تشریف کے دین. حیی بن اخطب یہودی نے مقابلے وچ فاتح و منصور ہو کے شوال المکرم سن 5 ہجری محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات تے سورہ النور دا نزول ہو رہے ہیں جڑی 18ویں پارے وچ موجود ہے, اور سورہ نور دی آیت نمبر 55 18ویں پارے وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات شوال المکرم سن 5 ہجری تو اللہ پاک نے تسلی عطا فرما چھوڑی. میرے پیارے محبوب علیہ السلام اپنے وصال اقدس تو بعد کہ تھوڑی کتاب بھی محفوظ راسی, تھوڑا مرکز بھی محفوظ راسی, تھوڑی امت اور ملت بیضاء بھی محفوظ راسی, کیونکہ میں اللہ پاک نے ادا انتظام و اہتمام فرما چھوڑا ہے. محبوب جی میں پہلے میری سنت آ رہی ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات سورہ النور دے نزول تک میرے پیارے محبوب دے غلاموں تھوڑی جڑی ہستیاں سب تو زیادہ ایمان دے اعلیٰ ترین درجے تے فائز ہیں, عمل صالح وچ سب تو فوقیت رکھنے والی ہستیاں الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. مقام بدر تے ارشاد فرمایا جا رہے ہیں, تخصیص پیدا ہو رہی ہے. فرمایا جڑی ہستیاں محبوب دے غلاماں وچوں سورہ النور دے نزول تک سب تو زیادہ کامل الایمان سب تو زیادہ عمل صالح والی ہیں. آج بھی اللہ پاک نے وعدہ فرما لے اپنے محبوب علیہ السلام نے وصال اقدس تو بعد لیستخلفنہم فی الارض, ضرور بالضرور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی اس علاقے دے وچ میں انہاں نوں خلافت عطا فرمائے. سبحان اللہ. اللہ پاک دا وعدہ ہے, وعد اللہ پاک نے ایمان والے نال وعدہ فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید دے 22ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 33
جس رو آیت تطہیر آکھا ویتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو پہلے خطاب فرمایا گیا، بت محبوب نے چار ہستیاں تے چادر مبارک جلوہ گر فرمائی اور دعا فرمائی اللہم ہاؤلاء اہل بیتی وحابتی، اللہ پاک جی میں میری ازواج نو میری نسبت دی وجہ تو مقام تطہیر عطا فرمایا، انہاں نو ہر رجس اور دنیا دی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ واسطے میری ازواج مطہرات دے دلوں تو دور فرما چھوڑیے، ویطہرکم تطہیرا، انہاں دے باطن نو انج پاک فرمایا کہ وہ پاک فرماؤں دا حق بڑھتا ہے۔ ہاؤلاء اہل بیتی وحابتی، یا اللہ چار ہستیاں پیارے علی پاک حضور سیدتنا پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ، حضور ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، انہیں چارے ہستیاں تے چادر پا کے آیت تطہیر دی تلاوت فرما کے محبوب نے دعا فرمائی اللہ پاک یہ بھی میرے اہل بیت اطہار اور میرے خاص الخاص عزیز ان پہ، یا اللہ میری ازواج کی طرح انہاں چار ہستیاں تو بھی انہاں دے دلہ جو ہر قسم دی رجس اور دنیا دی خواہش و طلب دور فرما، یطہرکم تطہیرا، انہاں دے باطن نو انج پاک فرما جی میں پاک فرماؤں دا حق پڑھدا ہے۔ اصل جمہور امت دا عقیدہ ہے تمام کی تمام ازواج مطہرات امہات المومنین اور چار آیت تطہیر اور چادر تطہیر والی مبارک ہستیاں انہاں 15 ہستیاں دے بارے سارا عقیدہ ہے اللہ نے انہاں دے دلاں دے وچوں دنیا دی ہر محبت اور خواہش ہمیشہ واسطے دور فرمائی ہوئی ہے، انہاں دے باطن نو انج پاک فرمایا ہوئے ہے جویں پاک فرماون دا حق بندا ہے۔ میرے دوستو کچھ سارے عزیز ایسے ہیں جڑے صرف آیت تطہیر دے سیاق و سباق اور 21ویں پارے سورہ احزاب دی آیت 27 تو لے کے 22ویں پارے سورہ احزاب دی آیت 34 تک اس رکوع کو ملاحظہ کر کے صرف امہات المومنین کے بارے تطہیر دا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن محبوب دی اولاد امجاد کو سائڈ سے کر چھوڑ دیں، یہ خارجی ان پہ ناسبی ان پہ، اور کئی حضرات ایسے جنہیں صرف حدیث مبارکہ حدیث قصا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا والی حدیث کو مد نظر رکھ کے انہیں چار ہستیاں تطہیر دے مقام تے فائز بنتے قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں کرتے، امہات المومنین دا ذکر ہی نہیں کرتے، لیکن ایسا جمہور جڑے محبوب دے غلام اہل سنت و جماعت قرآن تے ارشاد گرامی دے مطابق اسا پہلے امہات المومنین نو تطہیر دے مقام تے بنتے اور حدیث خبر واحد صحیح دی روشنی محبوب دی اولاد امجاد دی چار ہستیاں نو مقام تطہیر دے فائز بنتے۔ سبحان اللہ۔ لیکن آیت تطہیر کی مبارک الفاظ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، پکی گل ہے اے محبوب دے اہل بیت اطہار اللہ پاک ارادہ فرما رہے ہیں۔ یارو جتھے صرف اللہ پاک دا ارادہ ہے اتھے پوری امت دا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہاں ہستیاں نو تطہیر عطا فرمائیے، تے جتھے صرف ارادہ نہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، جتھے صرف ارادے دا اعلان ہوئے اتھے اللہ برابری طور تے تطہیر عطا فرما چھوڑ دے، تے جتھے صرف ارادہ نہیں علل اعلان کائنات کے سامنے وعدہ ہے اللہ پاک دا، اللہ اپنے وعدے کو پورا فرما کے خلافت کیوں نہ عطا فرما سی؟ سبحان اللہ۔ لیکن خلافت والا وعدہ کیڑی ہستیاں دے نال ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جڑی ہستیاں تہاڈی سب تو بڑیاں ایمان والیاں، جڑی ہستیاں تہاڈی تو سب تو زیادہ عمل صالح والیاں، انہاں دے نال محبوب دے وصال ایک بعد خلافت عطا کیتے بجے دا وعدہ ہے، اور اللہ پاک نے جڑی قادر و قیوم ہستی ہے اس نے محبوب علیہ السلام دے غلاماں دے چوں خلافت والا وعدہ محبوب علیہ السلام دے وصال ایک بعد سب تو پہلے سیدنا صدیق اکبر دے نال پورا فرمایا ہے۔ نتیجہ کیا نکل سی؟ آیا ہے استخلاف کے مطابق، یعنی 18ویں پارے سورہ نور دی آیت نمبر 55 دے مطابق اللہ دی بارگاہ دے محبوب دے سارے غلاماں دے جو سب تو زیادہ کامل الایمان ہستی اور سب تو زیادہ عمل صالح والی ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ذات بابرکات ہے۔ اس سے چیز رو حضور سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی ذات بابرکات نے بیان فرمایا۔ اگر جمہور امت دیا کتابہ 150 تو صحیح میں آخری گل عرض کر رہا، ٹائم ہو گیا، صحیح بخاری شریف دی پہلی جلد صفحہ 518 کتاب المناقب وچ امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث حضور سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت صحیح سند دے نال حضرت سیدنا محمد بن علی حضور سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے کل 18 فرزند دن پہ، ٹھیک ہے جی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی، سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ، یہ اشراف سادات ہیں۔ حضور سیدتنا پیاری صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہا دے وچ جلوہ گر، باقی علوی ہاشمی قریشی آپ دے 16 فرزند،
حضرت سیدنا محمد کے نام دے تین آپ دے فرزند دے سیدنا مولا مرزادے محمد بن حنفیہ، محمد الاکبر، محمد الاوسط اور محمد الاصغر، تین مختلف آپ دی ازواج دی جو محمد نام دے تین فرزند ہیں۔ ایک آپ دے پیارے فرزند سیدنا ابو بکر بن علی، آپ میدان کربلا وچ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی دفاع کردے ہوئے شہید ہوئے۔ آپ دے پیارے فرزند حضرت عمر بن علی رضی اللہ عنہ، جنہاں دی جو سیدنا مولا مرتضی اگے اولاد دا سلسلہ علوی ہاشمی قریشی خاندان دا جاری ہوئے۔ یہ سید رضی جنہاں نے نہج البلاغہ مرتب کی دی 406 ہجری چ فوت ہوئے۔ انہاں دے بڑے بھائی سید مرتضی علم الہدا جڑے 453 ہجری چ تو بعد فوت ہو رہے۔ یہ سید رضی اور سید علم الہدا مرتضی جڑے امامیہ اہل تشیع دے مقتدا و پیشوا، انہاں دی امی کون ہے؟ آپ تمام اہل تشیع اسماء الرجال دے 20 حوالے میں لائے اس چیز دوتے کہ انہاں دی امی حضرت عمر بن علی رضی اللہ عنہ دی اولاد دے وچ ہوندی ہے۔ خود تو چیزیں لکھتے ہیں۔ آپ دے اگلے فرزند عمر بن علی اور سید رضی آخر سید مرتضی علم الہدا جنہاں دی منہاج القرابیہ کتاب ہے، وہی چیز تسلیم کر دیں کہ ساری اپنی حضرت علی پاک دی اولاد دے وچ ہوئے اور سارے بڑے جد اعلی نانے دے اعتبار نال کون ہیں؟ حضرت علی پاک دے فرزند حضرت عمر بن علی ہیں۔ اگلے آپ دے فرزند سیدنا عثمان بن علی، آپ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ سیدنا عباس بن علی، غازی عباس نمبردار رضی اللہ عنہ، سیدنا یحییٰ بن علی جنہیں حضرت اسماء بنت امیس جو پیدا ہے، سیدنا عون بن علی، سیدنا عبداللہ بن علی، سیدنا عبید اللہ بن علی، سیدنا حمزہ بن علی، سیدنا جعفر بن علی۔ تو آپ دیکھ سو کہ عباس، جعفر، حمزہ، سیدنا مولا مرتضی نے اہل بیت اطہار محبوب دے خاندان مکرم دی اکابر ہستیاں دے نام تے اپنے فرزنداں دے نام رکھے، اور جویں حمزہ، عباس اور جعفر نام تو ملسن انہیں ابو بکر بن علی نام بھی ملسی، عمر بن علی نام بھی ملسی، عثمان بن علی اور زبیر بن علی نام بھی ملسی۔ حضرت زبیر بن علی دی اولاد جو حضرت سلطان باہو علیہ رحمت ہے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ جو تو فرزندہ جیسی مٹھی مراد عطا فرماوے تے ہوئی اساں 21ویں صدی عیسوی تے 15ویں صدی ہجری دے لوگ نمازاں ساڑیاں پوریاں کوئی نہیں، روزے ساڑے صحیح نہیں پہ، ہر معاملے چ اساں سست ہے، لیکن اودے باوجود اساں ایمان دے اس درجے ہوتے ہیں کسے منافق، کسے جہنمی، کسے دوزخی، کسے غلط بندے یا اپنے دشمن دے نام ہوتے اساں اپنے بچیاں دے نام رکھنے ہرگز گوارا نہ کر سو۔ کوئی ہے سارے وچوں ان پڑھ تو ان پڑھ، سست تو سست مسلمان، ہاں جی جڑا آخر جی میں اپنے پتر دا نام قارون دے نام تے قارون رکھنا بڑا مال و دولت والا بندہ آئیو نہیں پسند کردا ہوں، مطلب بھاوے مال و دولت والے پر کافر آئی پیا موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے میں کیوں کہ کافر دے نام تے اپنے بچے دا نام رکھا۔ میرے دوستو سیدنا مولا مرتضی آپ دا ایمان کس درجے دیتے ہیں؟ اسان سست مسلمان اپنے بچیاں دا نام کسے منافق، کسے دین نو نقصان پہنچاون والے، کسے دشمن دے نام تے نہیں رکھ دے۔ سیدنا مولا مرتضی نے کس طریقے دوزخی اور جہنمی اور غلط لوگاں دے نام تے نہیں، سیدنا مولا مرتضی نے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام اکابرین مہاجرین اور انصار دے نام تے نام رکھ کے اپنے بچیاں دے نام رکھ کے نثار چھوڑے کہ میں علی پاک دی آئیڈیل شخصیات ہیں اور سب تو پیاری اور محبوب ہستیاں تو وہ ہستیاں جنہاں دی یادگاری دے وچ اپنے پیارے فرزنداں دے نام رکھ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم دی پیاری ذات بابرکات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان دے اس اعلیٰ درجے دوتے، عمل صالح دے اس اعلیٰ درجے دوتے کہ بخاری پہلی جلد صفحہ 518 آپ نے تیسرے فرزند سیدنا امام محمد بن علی محمد بن حنفیہ بخاری شریف وچ عرض کی تھی حضور آپ میرے ابا جان بھی ہو، امیر المومنین بھی ہو۔ حضور میرے مصر دے کچھ لوگ مل لیا، انہوں نے ایک گل کی آئی، لہذا میرے ذہن میں بہت بڑا سوال پیدا ہوئے تو حضور آپ میرے ابا جان ہو، امیر المومنین ہو، آپ جو اس سوال کا جواب عطا فرمائے سو میں محمد بن علی تواڈا فرزند وہ اپنا نظریہ اور عقیدہ بنا دیتا۔ اور حضرت محمد بن علی دا مقام سیدنا مولا مرتضی دی نظر وچ کیا ہے؟ آپ دے کول پوچھا گیا حسنین کریمین نو تساں اپنے دائیں بائیں رکھدے ہو جنگاں دے وچ، خارجیہ دے خلاف جنگ ہے، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، محمد بن علی نو تساں قلب لشکر وچ بھیج دیو۔ آپ نے فرمایا حسن و حسین جڑے ہیں نا یہ میری اکھاں وچ پے
لیکن محمد جڑا ہے نا وہ میرا ہاتھ ہے پیا میرا دفاع کرتا ہے، میری جرت موجود ہے تو میرے پیارے فرزند حضرت محمد بن علی بہت محبوب ہے آپ کو پیارے فرزند حضرت سیدنا محمد بن علی۔ بخاری شریف سے اڑا ہے سوال آج کی اور باقی کتابیں حضور میرا سوال ہے کہ من ہوا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے اس سوال کا جواب دیو، تسا پیارے علی پاک امیر المومنین میرے ابا جان ہو، میں نے یہ دساؤ تو آڈے علم اور نگاہ دے مطابق مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی امت خیر الناس سب تو افضل ترین ہستی انت کون ہے؟ قال ابو بکر، حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا میرے پیارے بیٹے میرے پیارے پتر محمد بن علی، میں علی بن ابی طالب دا عقیدہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام دی امت خیر الناس سب تو افضل ہستی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ذات بابرکات ہے۔ قال کنت ثم، عرض کی تھی حضور اگلا سوال ہے کہ آپ نے علم کے مطابق حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل ترین ہستی ہے، صبح حضرت ابو بکر تو بعد افضل ترین ہستی کون ہے اس امت میں؟ قال عمر، حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا میرا عقیدہ ہے حضرت ابو بکر تو بعد اعلیٰ ترین مقام ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت محمد بن علی فرماتے ہیں میں نو یقین ہو گیا کہ اگر میں اس سے پہلے والے اسلوب اور طریقے سے سوال کرا کہ حضور صبح کہ پہلا نمبر تھا حضرت صدیق اکبر دا، دوسرا حضرت فاروق اعظم دا، تیسرا کس ہستی دا مقام ہے تو یقیناً آپ سیدنا عثمان ذو النورین دا نام ہے۔ لہذا آپ فرماتے ہیں میں صورت سوال ہی تبدیل کر چھوڑی۔ میں اس کی تھی حضور بالکل برحق کے آپ نے فرمان کے مطابق پہلا درجہ حضرت صدیق اکبر دا افضل ترین ہستی بعد الانبیاء آپ ہیں، انہوں تو بعد حضرت عمر ہیں۔ حضور صبح انتا شیخین قریبین حضرت صدیق و فاروق تو بعد وطوانی ذات سب تو قال اللہ فرمائے میرے پیارے بیٹے نہیں میں نے اس افضلیت علی کیٹاگری دی وچ نہ گر گیا، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تا مسلمان ہوں جو ایک مسلمان شخص۔ آج سین کے ساری اتنی، حالانکہ سیدنا عثمان ذو النورین کی شہادت تو بعد بالاتفاق اعلیٰ ترین ہستی حضرت سیدنا مولا کائنات کی ذات بابرکات ہے۔ بہرحال حضرت صدیق حضرت فاروق کے متعلق حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ کا فرمان جو اہل سنت تھے اصول ہوتے وہ ہے کہ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر حضرت صدیق اکبر سب تو۔ اور اگر آپ اہل تشیع علماء کی تحقیقات ملاحظہ فرمائے سو تو سیم جو تحقیق اہل سنت دیے وہ ارشادات سیدنا مولا مرتضیٰ دے آپ رو اہل تشیع معتبر کتابت بھی نظر حاصل۔ کچھ کتابیں ہن بھی کار وچ میرے نال موجود ہے، آپ دا حوالہ ہن بھی چبا کے ملاحظہ فرما سکتے ہو۔ نہج البلاغہ دے متعدد مقامات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے حوالے دے نال موجود ہے۔ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ دے ارشادات شرح نہج البلاغہ جڑی کہ امامی علماء اہل تشیع وچوں شیخ الطائفہ علامہ کمال الدین ابن میثم بحرانی جڑے 679 ہجری وچ فوت ہو رہے 5 جلداں وچ انہوں نے اپنے دور شرح نہج البلاغہ کامل طور تے لکھی، کوبی ریاض ایڈیشن میں فقیر دی لائبریری وچ موجود ہے، چوتھی جلد سوا 356 دے حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا فرمان گرامی پوری صحت دلال نقل فرما رہے۔ علامہ کمال الدین ابن میثم بحرانی جنہاں دی وفات 679 ہجری وچ ہے، شارح نہج البلاغہ ہے، امامی عالم علم ہے۔ وہ کیا تحریر فرما دے حضور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا کان افضلہم فی الاسلام کما زعمتا وانصحہم للہ ولرسولہ الخلیفۃ الصدیق وخلیفۃ الخلیفۃ الفاروق واللہ ان مکانہما فی الاسلام العظیم وان المصاب بہما فی الاسلام الجرح الشدید رحمہم اللہ وجزاہم اللہ احسن بما عملا۔ فرمایا اے میرے حاضرین جی میں تسا لوگاں دا یقین کامل ہے، اللہ دی قسم میں علی نبی یقین کامل اور اعتقاد راسخ ہے کہ کان افضلہم فی الاسلام مسلمانوں دی سب تو افضل ترین ہستیاں وانصحہم للہ ولرسولہ اللہ اور رسول علیہ السلام دی سب تو بڑی فرما بردار اور اللہ اور دے رسول علیہ السلام دے دین دی سب تو بڑی خیر خواہ ہستیت الخلیفۃ الصدیق محبوب دے خلیفہ حضرت صدیق دی ذات بابرکات ہے، وخلیفۃ الخلیفۃ الفاروق اور خلیفہ دے خلیفہ حضرت فاروق دی ذات بابرکات افضلہم فی الاسلام بھی ہے انصحہم للہ ولرسولہ بھی ہے۔